नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के तई आपकी दिलचस्पी और इश्तराक के चलते साल 2025 बीत गया, लेकिन जाते जाते पाकिस्तान की सियासी और समाजी तारीख में कई सिया बाब जोड़ गया। तो नाजरीन, नए साल 2026 की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के साथ आज पेश है साल 2025 की भूली बिसरी यादों पर पाकिस्तान रिपोर्टर का खुसूसी एपिसोड। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी शुमारे के आगाज में सबसे पहले एक सरसरी नजर डालते हैं साल 2025 में पाकिस्तान में मचे सियासी कोहराम पर। इसकी असल वजह रही पाकिस्तानी इक्तदार पर जबरन काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों का तानाशाही रवैया। क्योंकि पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चुनावी धांधलियों और सियासी जमातों को डरा धमकाकर कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की जाली मखलूत हुकूमत मुसल्लत करके आईन और कानून को फौजी बूटों तले रौंद कर तानाशाही की तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली हुकूमतों की तानाशाही को लेकर पूरे साल ही हाहाकार मचता रहा। इसकी वजह रही 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में किया गया आम इंतखाबात का ढोंग, क्योंकि इन इंतखाबात से पहले पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पार्टी PTI से चुनावी निशान ही छीन लिया गया। ताहम पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान की पार्टी PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के हक में भारी वोट डालकर वाज़ेह अक्सरियत दी तो चुनावी नताइज ही तब्दील कर दिए गए। यही नहीं, PTI समेत दीगर अपोजिशन जमातों के जीते उम्मीदवारों को डरा धमकाकर फॉरवर्ड ब्लॉक तक बनवाए, फिर अपने कठपुतली PM शहबाज शरीफ की फर्जी हुकूमत बनाकर पाकिस्तानी इक़्तिदार को अपने कब्जे में कर लिया। जनरल आसिम मुनीर की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर PTI समेत सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने 25 नवंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया तो तानाशाही की तमाम हदें पार कर दी गईं, क्योंकि इस्लामाबाद में पुरम धरना दे रहे सियासी कारकुनों के कत्लेआम के लिए 26 नवंबर की देर रात पहले ब्लैकआउट किया गया। फिर सोते हुए कारकुनों पर पाकिस्तानी फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दर्जनों बेगुनाह कारकुनों को हलाक कर दिया। यही वजह रही कि PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों और जमहूरियत पसंद अवाम की जानिब से मुश्तरका इत्तेहाद बनाया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नामी मुश्तरका इत्तेहाद के बैनर तले साल 2025 में 8 फरवरी और 26 नवंबर को ब्लैक डे मनाए गए। इस मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बेकाबू तानाशाही को रोकने की गुहार लगाई गई। ये मनाजिर हैं नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, जहां इस्लामी रिवायात और जमहूरी कदरों को फौजी बूटों तले रौंदा जाता रहा। पाकिस्तान में आईन और कानून, अदलिया और पार्लियामेंट पर फौजी तानाशाह जनरल आसिम मुनीर के कस्ते शिकंजे पर गौर व खौस के लिए इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने तक से उसे रोकने के लिए घिनौने हरबे इख्तियार किए जाते रहे, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए पहले से बुक होटल के मालिकान और इंतजामिया को डरा धमकाकर होटल बुकिंग रद्द करवाई जाती रहीं। ताहम अपोजिशन जमातों, वुकला और मीडिया तंजीमों के रहनुमा पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ को लेकर सियासी तशवीश जाहिर करते रहे।
پاکستان کے سیاسی حلقوں میں فوجی تاناشاہی کے خلاف انقلابی تحریک کی دنیا سے توجہ ہٹانے کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے پالے ہوئے لشکر طیبہ اور جیش محمد کے دہشت گردوں سے بھارتی جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام پر 22 اپریل کو بربر حملہ کروایا۔ سرحد پار سے آئے دہشت گردوں نے اس انسانیت سوز حملے میں پہلگام میں 2 درجن سے زیادہ سیاحوں کو ان کے خاندانوں کے سامنے گولیاں برسا کر بہیمانہ قتل کر دیا۔ لیکن پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے پہلگام میں بے گناہ سیاحوں کے بہیمانہ قتل عام کے خلاف جموں کشمیر اور بھارت سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں پہلگام حملے میں ملوث پاکستانی فوج اور اس کی پشت پناہی میں چل رہے دہشت گردی کے بیس کیمپوں کو نیست و نابود کرنے کے مطالبات کیے گئے۔ لہذا پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں اور ان کی آقا پاکستانی فوج کو سبق سکھانے کی بڑھتی مانگ پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکار نے بے حد سنجیدگی سے غور و خوض کیا اور بھارتی فوج کے اعلی افسران کو پہلگام حملے کا بدلہ لینے کے لیے سرحد پار واقع دہشت گردانہ بیس کیمپوں کے خلاف آپریشن سندور کے تحت ہوائی حملوں کی کھلی چھوٹ دے دی۔ آخرکار بھارتی فوج کی جانب سے بے حد منصوبہ بند طریقے سے 6 مئی 2025 کی دیر رات یعنی 7 مئی کی غلط صبح سرحد پار آپریشن سندور کے تحت فضائی حملے کیے گئے۔ لیکن قابل غور بات یہ رہی کہ آپریشن سندور کو بھارتی فوج کی خواتین کمانڈرز نے انجام دیا اور آپریشن سندور میں POJK یعنی پاکستان مقبوضہ کشمیر ہی نہیں بلکہ مرد کے اور بہاولپور جیسے شہروں میں واقع جیش محمد اور لشکر طیبہ کے تربیتی کیمپوں کو ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ تاہم آپریشن سندور کے تحت ٹارگٹڈ فضائی حملوں میں لشکر طیبہ اور جیش محمد کے 100 سے زیادہ خونخوار دہشت گرد سرغناؤں کو مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ آپریشن سندور میں مارے گئے دہشت گردوں کی نماز جنازہ لشکر طیبہ کے مولوی پڑھاتے رہے اور نماز جنازہ میں پاکستانی فوج کے اعلی افسران کی شمولیت سے سچائی دنیا بھر میں بے نقاب ہو گئی۔ تاہم پاکستانی فوج اور شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت بے شرمی سے آپریشن سندور میں کراری شکست کو جیت بتاتی رہیں۔ آپریشن سندور میں فتح کے جھوٹے دعووں کی آڑ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خود کو فیلڈ مارشل بنا کر تاحیات آئینی استثناء حاصل کر لیا اور پھر پاکستانی آئین میں ترامیم کے ذریعے چیف آف ڈیفنس فورسز بن کر تینوں فوجوں کو اپنی کمان میں لے لیا۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں نے 21 نومبر 2025 کو اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں بلیک ڈے منایا اور پاکستانی آئین سے کھلواڑ کر کے خود فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز بنے جنرل عاصم منیر کی تاناشاہی کو سرے سے مسترد کر دیا۔ اس کی بوکھلاہٹ میں اپوزیشن پارٹیوں کے سیاسی لیڈروں کو جبراً گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی فوج کی سیاست میں مداخلت کے ریاستی دستور کے خلاف سیاسی تحریک چلا رہے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 2.5 برس سے قید ہیں۔ لہٰذا دونوں کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر سراپا احتجاج عمران خان کی تینوں بہنوں سمیت خواتین سیاسی کارکنوں اور بزرگ عوامی رہنماؤں پر ریاستی تشدد کی انتہا کر دی گئی، یہاں تک کہ کیمیکل واٹر کینن حملوں کے ذریعے بے گناہ انسانوں کا خون بہایا جاتا رہا۔ لیکن سال 2025 کے آخری مہینے دسمبر میں اڈیالہ جیل میں قید پاکستانی عوام میں مقبول سیاسی لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا خان کو توسہ خانہ 2 کے جھوٹے مقدمے میں 17 سال کی سزا دے کر جنرل عاصم منیر نے طویل عرصے تک اپنی تاناشاہی حکومت کی راہ ہموار کر لی۔ لہٰذا پاکستانی اپوزیشن جماعتیں اور سول سوسائٹی اس سزا کا موازنہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو
پھانسی دیے جانے کے بربر سانحے سے کرتے رہے۔ साल 2025 में पाकिस्तानी रियासत पर हावी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आइन से खिलवाड़ करके अपनी तानाशाही को ही मुस्तकम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की बहाली की तमाम उम्मीदें चकनाचूर करने के लिए घिनौने हरबे इख्तियार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं हरबों के तहत पाकिस्तान में इजहार राय, अदलिया और मीडिया की आजादी सलब करके इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। जिस नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज हो, ऑपोजिशन जमातें रियासती जुल्मो सितम से अजीरन हों, उस पाकिस्तान में मीडिया और अदलिया जैसे जमहूरियत के सतूनों की आज़ादी का तसव्वुर करना बेमानी है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी रियासत पर मुसल्लत आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें पीका एक्ट में आईनी तरामीम करके मीडिया की आज़ादी सलब करती रहीं। पाकिस्तानी अवाम को गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के जरिए सच और हक़ाइक़ से रूबरू कराने वाले सहाफ़ियों को अगवा करके खौफो हिरासा करती रहीं। पहले दौर में सिर्फ कलम पर पहरे बिठाए जाते थे, फिर कैमरे को काबू किया गया। अब आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये सारा कानून आपके उस फोन को गूंगा बहरा करने के लिए है। ये मत समझिएगा कि इसका हदफ सिर्फ जर्नलिस्ट होंगे। इसका हदफ हर वो स्टूडेंट होगा, हर वो ताजर होगा, हर वो वकील होगा, हर वो पाकिस्तान का शहरी होगा जो कुछ जानना चाहता है, जो कुछ पढ़ना चाहता है, जो कुछ समझना चाहता है, क्योंकि फैसला कर लिया गया है कि इस सोसाइटी को भांज करना है, इस सोसाइटी को गूंगा और बहरा रखना है। इस रियासती जुल्म जबर के बावजूद आज़ादी सहाफ़त से तौबा करके तानाशाह हुक्मरानों के आगे ना झुकने वाले सहाफ़ियों को दहशतगर्दी के झूठे मुकदमों में फंसाया जाता रहा और अपने पाले डेथ स्क्वाड के दहशतगर्दों से टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जाता रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सिंध सूबे के दूर दराज देही इलाकों, खुसूसन मैथेलो प्रेस क्लब के सेक्रेटरी और बाहिम्मत सीनियर सहाफ़ी तूफैल रिंद तक का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। यही वजह रही कि तूफैल रिंद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पूरे साल ही पाकिस्तान की सहाफ़ी तंजीमें जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे करती रहीं। ये आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार के दबाने की एक जो कोशिश हुई थी वो एक कानून बन गया। इतराज़ तो ये है, इतराज़ ये है कि जब मैंने पकड़े जाना है तो मुझे 3 साल की कैद होनी है, मुझे 20 लाख जुर्माना और सुप्रीम कोर्ट में जाके मैंने अपनी 3 माह बाद मैंने अपनी पटिशन करनी है। तो देखिए बात ये है कि ये जो बिल है ये इसमें इतनी शिकें हैं जिससे हम समझते हैं शहरी ज़िंदगी बेचैन हो जाएगी। आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार, तो ये एहतजाज जो है इसलिए जारी है। इंशाअल्लाह ताला इसका दायरा कार हम बढ़ा रहे हैं, वसी कर रहे हैं और आइंदा जो है इसमें शिद्दत आएगी। मुजाहरों में पूरे मुल्क में आज PFJ की कॉल पे 93 प्रेस क्लबों में मुजाहरा हुआ, अंदर हुआ। हज़ारों साथी इस वक्त साथी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद एहतजाज जारी रहेगा
اور ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے. پاکستان کے پورے ریاستی نظام پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کے خلاف سراپا احتجاج PFUJ سمیت پوری صحافی برادری کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے اسلام آباد پریس کلب تک پر حملہ کیا گیا. پاکستانی صحافیوں کے عقیدے کی علامت مانے جانے والے اسلام آباد میں مقیم نیشنل پریس کلب کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے تاناشاہی کی تمام حدیں پار کر دی گئیں. اس ریاستی ظلم و ستم کے خلاف PFUJ یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سمیت مختلف صحافتی تنظیموں کی جانب سے اسلام آباد میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. ہم نے مارشل لا دوار بھی دیکھے ہیں, ہم نے ایمرجنسی اور ایمرجنسی پلس بھی دیکھی ہے. کیا ہوتا تھا اگر اسٹیٹ کو یا پولیس کو مطلوب کوئی فرد پریس کلب آ جاتا تھا بات کرنے کے لیے, تو کبھی انتظامیہ یا پولیس پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہوتی, ویٹ کرتی تھی باہر کھڑے ہو کر. میں عام دور آمریت کی ایمرجنسی پلس کی بات کر رہا ہوں. ویٹ کیا جاتا تھا کہ وہ بندہ جب پریس کانفرنس کر کے اپنا احتجاج کر کے باہر نکلتا تھا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی کارروائی آگے بڑھاتے تھے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین واقعہ ہے. پاکستان میں میڈیا اور عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے لیے اختیار کیے گئے تاناشاہی حربوں اور ریاستی ظلم و زیادتیوں کے خلاف صحافتی تنظیمیں ہی نہیں بلکہ وکلا برادری اور قانونی ماہرین بھی سراپا احتجاج رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ رہی پاکستان میں اظہار رائے خصوصاً میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے لیے منظور کیا گیا پیکا ترمیمی ایکٹ 2025. کیونکہ اس ایکٹ کی آڑ میں پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت اور جنرل عاصم منیر کی تاناشاہی کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافیوں ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا سے جڑے بلاگرز اور عام شہریوں تک کو جھوٹے معاملوں میں پھنسایا جاتا رہا. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کی صحافی برادری اور سول سوسائٹی کی جانب 3 مئی کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور اس موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کے ذریعے بین الاقوامی برادری سے آزادی صحافت کو بچانے کے لیے مؤثر قدم اٹھانے کی گہار لگائی جاتی رہی. ناظرین، سال 2025 میں پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بول بالے کو لے کر بھی دنیا بھر میں ہاہاکار مچتا رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ رہی پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں انتہا پسندی و دہشت گردی کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرتی رہیں. نتیجتاً ریاستی پشت پناہی سے حوصلہ افزا ہو کر پاکستانی انتہا پسند اقلیتی فرقوں اور خواتین کو ظلم و زیادتی کا شکار بناتے رہے. پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی انتہا پسندی و دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی سال 2025 میں پورے عروج پر رہی. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں اسلامی انتہا پسندانہ تنظیمیں فرقوارانہ منافرت کی آگ بھڑکاتی رہیں اور فرقہ پرستی کے جنون میں اقلیتی فرقوں کو ظلم زیادتیوں کا نشانہ
بنایا جاتا رہا۔ حالانکہ محمد علی جناح نے قیام پاکستان سے پہلے 11 اگست 1947 کو اقلیتی فرقوں کو پوری مذہبی آزادی اور یکساں حقوق دینے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں محمد علی جناح کی جانب سے اقلیتی فرقوں سے کیے گئے تاریخی وعدے کے بالکل برعکس کام کر رہی ہیں۔ نتیجتاً سال 2025 میں بھی پاکستان میں رہائش پذیر اقلیتی فرقوں کی نسل کشی کی سازشیں بے حد تیز ہوتی رہیں۔ انہی سازشوں کے تحت پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی خصوصاً ہندو اور عیسائی خاندانوں کی نابالغ لڑکیوں کو اغوا برائے جنسی زیادتی کا شکار بنایا جاتا رہا۔ انسانیت کی تمام حدیں پار کر کے اقلیتوں کی نابالغ بچیوں کو جبراً مسلمان بننے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں پر ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز کے سامنے پرامن مظاہرے کیے جاتے رہے۔ سال 2025 میں پاکستان میں اقلیتی ہندو فرقے کی بچیوں کو جبراً مسلمان بنائے جانے کے انسانیت سوز واقعات میں سندھ صوبہ سر فہرست رہا۔ یہ سچائی سندھ صوبے کے مختلف علاقوں میں ہندو بچیوں کے اغوا برائے جبراً نکاح اور جنسی زیادتی کے بعد بہیمانہ قتل کے انسانیت سوز واقعات سے منظر عام پر آتی رہی۔ یہی وجہ رہی کہ اقلیتی فرقوں کے متاثرہ خاندان اور انسانی حقوق کارکن پورے پاکستان میں آئے روز احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ پاکستان میں سال 2025 میں اقلیتی ہندو اور عیسائی فرقوں ہی نہیں بلکہ احمدیہ اور شیعہ فرقے کو بھی ظلم و تشدد کا خاص طور سے نشانہ بنایا گیا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ احمدیوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے سب سے زیادہ واقعات پاکستان کے پنجاب صوبے میں پیش آئے، جبکہ اقلیتی شیعہ فرقے کی ٹارگٹ کلنگ کو لے کر سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے میں ہاہاکار مچتا رہا۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ پاکستان میں اقلیتی احمدیوں کی عبادت گاہوں کو انتہا پسندوں کے ہجوم پولیس کی موجودگی میں نشانہ بناتے رہے اور احمدیہ خاندانوں کو سرعام تشدد کا شکار بناتے رہے۔ یہی نہیں، پاکستان میں فرقانہ منافرت کے جنون اور انتہا پسندانہ تنظیم TLP کے دباؤ میں عید الاضحیٰ جیسے تہواروں تک پر اپنے گھروں میں خصوصی نماز اور عید قربانی جیسے مذہبی عقیدے پر حکومتی پابندیاں نافذ کی گئیں۔ تاہم TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کے کارکن اور پولیس اہلکار احمدیوں کے گھروں پر چھاپے مار کر انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالتے رہے۔ پاکستان میں احمدیہ برادری ہی نہیں بلکہ اقلیتی شیعہ فرقے کی ٹارگٹ کلنگ میں ہوش ربا اضافے کو لے کر پورے سال ہی کوہرام مچتا رہا۔ اس کی اصل وجہ یہ رہی کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے اقلیتی شیعہ فرقے کی سب سے زیادہ آبادی والے قبائلی ضلع کرم کے پارہ چنار میں شیعہ خاندانوں کو چوری چھپے کئی مہینوں تک مسلسل ٹارگٹ کلنگز کا شکار بنایا جاتا رہا، لیکن پاکستانی میڈیا پر پارہ چنار میں اقلیتی شیعہ خاندانوں کے منصوبند قتل عام کی خبریں نشر نہیں ہونے دی گئیں۔ آخرکار مجلس وحدت المسلمین اور تحریک جعفریہ جیسی شیعہ جماعتوں کی جانب سے پارہ چنار میں شیعہ نسل کشی کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے تو شیعہ مظاہرین پر ریاستی تشدد کا قہر برپا کیا جاتا رہا۔ جس پاکستان میں میڈیا اور عدلیہ کی آزادی پر پابندیاں نافذ ہوں، اقلیتی فرقوں کی نسل کشی کو ریاستی پشت پناہی حاصل ہو، اس پاکستان میں خواتین و خواجہ سراہوں کے خلاف ظلم زیادتی اور آنر کلنگ جیسے واقعات بڑھنا لازمی ہے۔
اس معاملے میں پاکستان کے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا سمیت بلوچستان صوبہ بھی آگے رہا، لیکن بلوچستان میں بالادست جاگیرداروں کی جانب سے کاروکاری یعنی بدچلنی کے مبینہ الزام میں ایک خاتون اور مرد کے دن دہاڑے سرعام بہیمانہ قتل کے دلدوز واقعے کو لے کر پاکستان کی دنیا بھر میں شدید فضیحت ہوتی رہی۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں انتہا پسندوں کی ظلم زیادتیوں سے اجیرن خواتین اور انسانی حقوق اداروں کی جانب سے ورلڈ ویمن ڈے جیسے مواقع پر شدید احتجاجی مظاہرے کیے جاتے رہے۔ ناظرین، سال 2025 میں پاکستان میں پیش آئے انسانیت سوز سانحات اور واقعات کی فہرست بے حد طویل ہے، لہٰذا ناظرین سال 2025 کے کچھ اہم موضوعات اور واقعات پر خصوصی رپورٹ پاکستان رپورٹر کے آئندہ شمارے میں دکھائیں گے۔ بہرحال ناظرین، ایک بار پھر نئے سال 2026 کی بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات کے ساتھ پاکستان رپورٹر کا یہ خصوصی شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔